بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے گھر میں دین کی نسبت سے، دین کی بات سننے کی نسبت سے اللہ نے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان خالق کائنات کا محبوب بن جائے۔ اللہ پاک جو اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کائنات کو اکیلے بنانے والے ہیں، جس کی بادشاہت، جس کی قدرت، جس کی سلطنت، جس کا غلبہ وہ کامل، اکمل اور مکمل ہے۔ اللہ کی محبت کسی بندے کو نصیب ہو جائے اور انسان اللہ کا محبوب بن جائے، یہ اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے بڑی اور حقیقی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس تمام خزانوں کی ملکیت ہے۔ بخشش، مغفرت، رحمت، فضل، احسان، عطا، جنت، حضور علیہ السلام کی معیت، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے فضل اور اختیار سے۔ تو دنیا کا مزاج اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، سچی محبت، یہ شرط ہے، انسان کو جس سے سچی محبت ہوتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو ہر وہ چیز دوں جو مجھے پسند ہے، جو میری چاہت ہے، میرے پاس ہے، وہ میرے محبوب کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم سب اللہ کی محبت کے محتاج ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا مقام یہ ہمیں ملے گا کیسے؟ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا آسان حل، آسان راستہ اور ایک ہی طریقہ بتایا۔ اگر آج امت اس طریقے پر آ جائے، اس راستے پر آ جائے، تو ہر امتی کو اللہ کی محبت اور محبوبیت نصیب ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان امتیوں سے کہہ دیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو اس کا حل یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کر لو، یعنی اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، ایک تو اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو قرآن کریم نے آسان اور سیدھا راستہ بتایا۔ آج پوری دنیا میں ہر مسلمان صاحب کلمہ، چاہے بہت ہی کمزور مسلمان ہو، گناہگار مسلمان ہو، سیاہ کار مسلمان ہو، لیکن ہر مسلمان کے دل میں خاص طور پہ اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی محبت تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک ماحول ہوتا ہے
تذکرے ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت وہ اسی مہینے میں ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی۔ تو جب انسان حضور کی محبت کا متلاشی ہے، حضور کے محبت کا دعوے دار ہے، تو اسے حضور سے محبت کیسے نصیب ہوگی، آج اس کو سمجھنا ضروری ہے دوستو۔ چونکہ ظاہر پرستی اور ظاہر بینی کا دور ہے، آج ہم ظاہر کو دیکھ کر بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ جس چیز کا ظاہر اچھا لگا، کسی نے ایسے بال بنا دیے تو ہمارے نوجوان اسی طرف پھسلتے ہوئے چلے گئے۔ کسی نے اس طرح کی پینٹ پہن لی جو آدھی پھٹی ہوئی ہے نیچے سے، اب یہ ایک وقت میں عیب تھا لیکن اب کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ لباس کا پھٹا ہونا یہ علماً، عقلاً، اخلاقاً عیب ہے، لیکن اگر دنیا نے کہا کہ نہیں یہ تو ایک فیشن ہے، ایک خوبصورتی ہے، تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا آمنا وسلمنا وصدقنا، جی جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ تو آج دنیا ظاہر سے متاثر ہو رہی ہے، چاہے اس ظاہر کے اندر پھر زہر ہے، کفر ہے، بد اعتقادی ہے، بد عملی ہے، سب کچھ ہو، لیکن جس چیز کی ظاہری شکل اچھی لگ گئی دنیا اس کو اختیار کر رہی، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، میں غلط جا رہا ہوں، لیکن کر رہا ہے اس کو۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ظاہر پر تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے مجھے حضور علیہ السلام سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، لیکن میرا لباس، میرا کردار، میرے گفتار، میرا رہن سہن، میری چلت پھرت، میری صورت، میری سیرت، میری معاشرت، میری معیشت، میرے گھر بار کی زندگی، میری خوشی، میری غمی، وہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہزاروں میل دور ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دعوی محض صرف الفاظ کا دعویٰ، یہ نہ ہمیں حضور کا عاشق بنا سکتا ہے، نہ اس بنیاد پر آخرت میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا۔ اگر صرف یہ چیزیں بنیاد ہوتی، یقین کریں اگر صرف ظاہر پر اللہ کے فیصلے ہوتے تو یہ صحابہ اکرام اتنی بڑی اور عظیم قربانیاں نہیں دیتے، پھر تو یہ 4-5 کام کر لیتے سب اور سب مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے، لیکن نظر یہ نہیں آ رہا۔ اس دنیا کے سب سے بڑے پکے سچے عاشق جن کا عاشق ہونا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ صحابہ اکرام ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی حضور کا سچا عاشق نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ سب قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، ان کی راتوں کو دیکھے تو فرمائے راتوں کو مسلوں پہ کھڑے ہوئے، ان کے دن دیکھے تو گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہے۔ دن کی محنت الگ ہے، دن کی قربانی الگ ہے، رات کے جذبات اور قربانیاں الگ ہے۔ اگر صرف ظاہر کے چند کام یہ ہمیں حضور کا عاشق بنا دیتے، صحابہ کی زندگیوں میں یہ قربانیاں آج نظر ہی نہیں آتی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ ہم ظاہر پرستی میں اتنا آگے چلے گئے، جو ہمیں دنیا نے کہا کہ بھئی یہ چیز کر لو، بس تمہارا بیڑا پار ہو گیا ہے، بس یہ 3-4 ہزار روپے میں نے لگا دیے اور حضور کے عاشقوں کی فہرست میں آ گیا، لو بھائی ہو گیا کام۔ نہ نماز کا اہتمام ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، نہ رزق حلال کا اہتمام ہے، نہ اخلاق میری زندگی کا حصہ ہے، نہ باطن کے گناہوں سے میں بچا ہوا ہوں، غیبت، حسد، بدگمانی، چغلی، گالم گلوچ، بدزنی، بدگمانی،
یہ میری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن میں ایک دن یا ایک رات بیٹھ کر کچھ کر لوں، کچھ لگا لوں، رنگ آگے پیچھے کر دوں اور کہا چلے بھائی حضور کے عاشق بن گئے، ایسا نہیں ہے دوست، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہو، حضور کے طریقے کے خلاف چلتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اس بات کو کہ مجھے پیغمبر سے محبت ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، شاعر کہہ رہے میری زندگی کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو لاطعتہ، تو اس پیغمبر کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا، ان کی اتباع میں نظر آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت والوں کا ایک ضابطہ ہے، محبت میں ایک اصول چلتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور سے محبت کے دعوے ہم کر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں کہ جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن میری زندگی 100/100% بالکل حضور کی زندگی کے اپوزٹ چل رہی، اس کے مخالف سمت میں چل رہی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ، آج اس مبارک مہینے کا ماہ ربیع الاول کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل ہماری طرف جو درس عبرت متوجہ ہے، وہ حضور کی اتباع کا درس ہے، حضور کی اطاعت کا درس ہے۔ ہماری زندگیاں صرف ظاہر پر نہ ہو، دنیا کو نظر آئے کہ یہ حضور کا امتی آ رہا ہے۔ میرے یہ زبان کی جو گویائی ہے، اس سے اندازہ لگے کہ واقعی یہ حضور کا امتی بول رہا ہے۔ آج کہیں سے نظر آتا ہے؟ ہم اپنی مارکیٹوں میں جائیں، باہر جو نوجوان ساتھی بیٹھتے ہیں وہاں پر جائیں، اپنی مجلسوں میں جائیں، کہیں پر محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بول رہا ہے؟ گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے، گالیوں پہ ختم ہوتی ہے، غیبتوں سے ہماری مجلسیں گرم ہوتی ہے، غیبتوں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہر آدمی دل میں حسد کے جذبات لے کے گھوم رہا ہے، بدگمانیوں کے جذبات لے کے اٹھتے ہیں اور بدگمانیوں کے ساتھ سوتے ہیں۔ چھوٹوں بڑوں کے حقوق اور آداب زندگیوں سے نکل گئے، صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرے 1 سے 100 ہو جائے، 100 سے 1000 ہو جائے، اور 1000 سے پھر لاکھ ہو جائے۔ کیسے ہو؟ حرام سے ہو، مکروہ سے ہو، مشتبہ سے ہو، کسی سے چھین کر ہو، کسی کا حق مار کر ہو، خیانت کر کے ہو۔ کہتے ہیں ہوتا ہو، مجھے تو اپنا مال بڑھانا ہے۔ یہ کیسا حضور کا عشق ہے؟ یہ کیسی حضور کی اطاعت ہے؟ اور یہ کیسی حضور کی اتباع ہے؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اصل محنت اور فکر اس کی کرنی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے والے بن جائیں۔ پڑھتے تو آپ بھی ہیں، آپ طلبہ ہیں، احادیث آپ کے سامنے آتی ہے، سیرت آپ کے سامنے آتی ہے، حضور کی زندگی آپ کے سامنے آتی ہے۔ ایک مسلمان قصے بیان کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے قصے بیان کرے، لیکن جب عمل کا موقع آئے تو میں 0 آؤٹ آف 0۔ ہر بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور صادق اور امین تھے، لیکن اس بچے کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ماہ ربیع الاول یہ حضور کی اطاعت کا، حضور کی اتباع کا، حضور کے طریقوں پر چلنے کا، حضور کے لائے ہوئے دین پر محنت کرنے کا، حضور کے فکر کو، حضور کے غم کو اپنی فکر اور درد بنانے کا سبق دیتا ہے۔ آج دلوں میں نفرتیں زیادہ ہے، محبتیں کم ہیں۔ اس بنیاد پر تقسیم ہو گئے آج کے مسلمان کہ میں سچا پکا عاشق ہوں، وہ دوسرا نہیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے سرٹیفکیٹ میں نے لے لیا ہے، یہ تو اللہ پاک کے ہاں ضابطہ ہے
کہ کون حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا پکا عاشق ہے، کون حضور کی شفاعت کا طلبگار ہے اور حقدار ہے. یہ تو جب آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چل جائے گا. اس لیے ان بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں اپنی ساری عمر گزاری. ساری عمر گزاری. صرف نام کے نہیں تھے، کام والے لوگ تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لے گئے. جب مدینہ طیبہ کی حدود شروع ہوئی تو حضرت سواری سے اتر گئے. سواری سے اتر گئے اور اپنے جوتے اٹھا کے بغل میں دبا لیے. ننگے پیر جا رہے ہیں. یہ آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا جو سڑکیں بنی ہوئی ہے اور یہ سلسلے. پتھریلی زمین تھی، گھنٹوں کا سفر باقی ہے، لیکن ننگے پیر حرم شریف جا رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت پیر زخمی ہو جائیں گے، آپ کا پیر لگ جائے گا، بڑھاپا ہے. فرمایا قاسم کی مجال نہیں، جہاں آقا کے قدم پڑے ہو میرا جوتا وہاں پہ پڑ جائے. میں اس جگہ پہ سواری پہ چلا جاؤں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک پڑے. ایسی محبت کی. پھر اللہ پاک نے موقع دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پہ گئے تو دل میں تڑپ تھی کہ یہ دروازہ کھل جائے اور میں اندر چلا جاؤں. یہ جو آج پوری امت جاتی ہے، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. حضور کے روضہ اقدس کی جو جالیاں ہیں، اس کے پاس جا کے کنارے پہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے. یہ دروازہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس آپ کے جالیوں کے پیچھے ایک حصہ ہے. اس کی صفائی کے لیے یہاں مخصوص خادمین یا لوگ جا سکتے ہیں. جہاں قبر اطہر بنی ہے وہ تو دیوار کے پیچھے ہے، وہاں تو کوئی نہیں جا سکتا. لیکن ان جالیوں اور قبر اطہر کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک حصہ بنا ہوا ہے. یہاں تک جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جو خواص ہوتے ہیں، وہ چلے بھی جاتے ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت تھی کہ اللہ مجھے بھی موقع دے. تو اللہ نے موقع دیا ایک دن، اور وہ دروازہ کھلا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے. خادمین باہر منتظر تھے. اب بہت وقت گزر گیا. کافی دیر بعد حضرت نکلے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. اس کے جو انوارات ایسے تھے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے حضرت کے چہرے کو. تو خیر، پھر جس دن مدینہ طیبہ سے واپسی کا وقت آیا تو حضرت آئے حضور کے روضہ اطہر پہ اور حضور کے قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہزاروں بار اے مدینہ میں تجھ پر فدا ہوتا. ہزاروں بار اے مدینہ میں تجھ پر فدا ہوتا. جو بس چلتا تو مر کے بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. میرے بس میں نہیں ہے، اب جدائی کا وقت ہے. جو بس چلتا تو مر کے بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. یہ سچے لوگ تھے دوستو، یہ معمولی لوگ نہیں تھے. انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی زندگیوں سے یہ دکھایا امت کو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق وہ کیسے ہوتا. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. 14 سال حضور کے روضے پر بیٹھ کے درس دیا. حضور کے روضے کے ساتھ بیٹھ کر درس دیا. اور جب حدیث کی سند پڑھتے تھے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، پھر صحابی تک پہنچتے تھے تو آگے جب حضور کا نام آتا، قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ کا اشارہ فرماتے ہیں کہ اس قبر والے نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اور رات کو اٹھتے جب سب سو رہے ہوتے تھے تو حضرت جا کے اپنی داڑھی مبارک سے حضور کے روضے کے فرش کو صاف فرماتے اور مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے
اور وہاں لوگوں نے جو پھلوں کے سبزیوں کے چھلکے پھینکے ہوئے ہوتے تھے اس کو اٹھا لیتے اور اس کو لا کر پانی کے ایک برتن میں ڈال لیتے اور صبح اس پانی کو پی لیتے اور پھر فرماتے تھے کہ حسین احمد اپنی نجات کے لیے اس پانی کو کافی سمجھتا۔ آج یہ باتیں آسان ہیں، ہمیں تو آسان کر دیا گیا نا کہ بھئی 600 روپے کی یہ چیز لے لو، 1200 روپے کی وہ چیز لے لو، بس تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی ضد نہیں ہے دوستو، نہ ہمارا مزاج ہے اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن شیطان نے رخ بہت غلط دے دیا، اندر کے جذبات کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چہرہ آج دیکھنا نہیں چاہتا، اور عنوان بھی کیا دیا کہ جی میں سچا ہوں، وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، یہ غلط ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ حضور کا سچا عشق یہ ہے جو اپنی زندگی کو حضور کی اطاعت پر لے آئے، یہ ہمارے لیے اتھارٹی ہے، کسوٹی اور معیار یہ ہے کہ جس کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق نظر آ رہی ہے، اس کا چلنا پھرنا بولنا عبادت کرنا محنت کرنا فکر کرنا، یہ چیزیں اگر حضور کی اطاعت میں ہے واقعی یہ سچا ہے۔ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی نظر میں عاشق ہے، یہ اللہ کی نظر میں محب ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں نہیں ہیں، صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک کی زندگی میں اپنی خواہشات اور اپنی دل کی ترتیب پہ گزارتا ہوں، اور پھر صبح اٹھ کے کہوں نہیں جی ہم تو بڑے سچے پکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ ساتھیوں اور میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ پاک نے بتایا وہ سیکھنا ضروری ہے۔ وہ حضور کی اطاعت ہے اور وہ حضور کی اتباع ہے۔ چاہے میں ایک تاجر ہوں جو 18 گھنٹے بازار میں بیٹھتا ہوں تب بھی مسئلہ نہیں، میں ایک دکاندار ہوں اکثر حصہ اپنی دکان میں بیٹھتا ہوں، میں ایک ڈرائیور ہوں اکثر حصہ گاڑی چلاتا ہوں، میری ایک فیکٹری ہو میں فیکٹری میں بیٹھتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، زندگی کے کسی شعبے سے وابستہ ہوں، لیکن میری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق نظر آ رہی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ تاجر دکان پر بیٹھ کر وہ حضور علیہ السلام کا سچا پکا عاشق نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے۔ یہ دکان پہ بیٹھ جائے، سنت طریقے پر جائے، سنت طریقے پر نکلے، اس کا لباس، اس کا جسم اور اس کے اخلاق وہ حضور کے طریقے پر ہو، اس سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک آدمی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اخلاق خراب ہے، اس کی زندگی کے معاملات صحیح نہیں ہے، یہ غیبت حسد بدگمانیوں کے اندر مبتلا ہے، افکار فاسدہ کا شکار ہے، اس کے اندر چھوٹوں بڑوں کا ادب اور تمیز نہیں ہے، تو یاد رکھیں ایسی زندگی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو ربیع الاول کا پیغام، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا پیغام امت کے لیے وہ حضور کی اتباع ہے۔ آج ہماری زندگیاں حضور کی اتباع میں آ جائے، حضور کے طریقے پر آ جائے، حضور کے سنتوں پر آ جائے، تو یقین کرے ہم واقعی میں حضور کی ولادت کا جشن منانے کا حق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ منہ رکھتے ہیں اور زبان رکھتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بہت بڑی خوشی ہے اس مہینے کے آنے کی، اس لیے کہ میں نے اپنی ساری زندگی حضور کی ترتیب کے مطابق کر دی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے دوستو، زندگی الٹ جا رہی ہے، تو پھر میرا یہ منہ اور زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں اللہ کو کہہ سکوں یا کسی کو بتا سکوں کہ میں حضور کی ولادت کا جشن منا رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح مانے کہ کرسی لے انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے خدمات پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ دیر مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ العظیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا لیں گے، آنکھوں کو بند کر دیں گے، کوشش کریں زبان کو تالو سے لگا کے ناک سے سانس لیتے رہیں، اور اپنے دل میں یہ تصور کریں گے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل جنگ ظلمات قدرات ہے وہ سب اللہ پاک کے ذکر اور یاد کی برکت سے میرے دل سے نکل رہے ہیں، اور میرے دل میں اللہ پاک کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وارد ہو رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ
تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے لگا ہے پھر بھی تو ان کو جہنم سے چھڑانے میں لگا ہے پھر بھی تو ان کو جہنم سے چھڑانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ اپنی معصیت سے اپنی نافرمانی سے اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے، چین سکون عافیت راحت والی زندگی نصیب فرما دے، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ جتنے ساتھی اس مجلس میں یا اللہ تشریف لائے ہیں، محبت سے آئے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور یا اللہ قبول فرما کر ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دین کی جتنی محنتیں دنیا میں ہو رہی ہے، یا اللہ ساری محنتوں میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ یا اللہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت دنیا میں چل رہی ہے، یا اللہ اس محنت کی برکت سے پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو دین کے تمام شعبوں کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ یہاں کی ایک ایک طالب علم کو پوری دنیا کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ یہاں سے بھرپور انداز میں دعوت و تبلیغ کی جماعتوں کا خروج فرما دے۔ تمام شعبوں کو یا اللہ یہاں سے آباد اور شاد فرما دے، ہر قسم کے حاسدین سے، باغیین سے، مفسدین سے۔ یا اللہ یہاں کے ایک ایک فرد کو، طالب علم کو، نمازی کو، استاذ کو، ہمارے محبین، مخلصین اور خدمت کرنے والوں کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ مسجد مدرسے میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی آخرت کی حقیقی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔